نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. حضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان پورے تراویح میں پورا 21 پارہ سننے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. بچے رہے 9 پارہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ان پاروں کو عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سننے کا اللہ نے موقع دیا ہے، ایسے ہی ماں بغیر پاروں کو بھی اللہ تعالیٰ سننے کا موقع عنایت فرمائے. حضرت محترم، آج تفسیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے 2-3 ایسے واقعات سننے کو موقع ملا. سنتے سنتے بڑا افسوس ہوا کہ رمضان جیسے عظیم المرتبت مہینے میں بھی اور یہ مہینہ موقع ملنے کے باوجود بھی برکت والا، عظمت والا، مغفرت والا مہینہ ملنے کے باوجود بھی چند ایسے نوجوان بچے جنہیں اس رمضان کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہے، نہ جانے کیسے کیسے غلط چیزوں میں اپنے پیسوں کو لگا کر اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی کھیلا کرتے تھے. کھیلنا کوئی غلط کام نہیں ہے، نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، کوئی کھیل غلط تو نہیں ہے، مگر ایک ایسی وبا پھیلی ہے اس کھیل کی، اور جس کھیل میں اپنا وقت لگا کر، اپنے مال کو لگا کر، اپنے اعمال کو لگا کر برباد کر رہے ہیں، خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور وہ بھی برباد ہو رہا ہے. سب سے بڑی وبا جو پھیلی آج کھیل کی وہ IPL کے نام سے سب سے بڑی وبا پھیلی. اس رمضان المبارک میں بھی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف کرے، ایسا کھیل جائز ہے کہ جس میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اور ایسا کھیل جائز ہے جس میں دینی اور دنیاوی منفعت و فائدہ ہو، جیسے کہ ورزش ہے. اور ایسا کھیل ناجائز ہے کہ جس کھیل میں سراسر دین سے بالکل ہٹ جائے، یہ کھیل بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور وہ وبا سب سے بڑی وبا آج پھیلی اور IPL کی وبا پھیلی. ٹھیک ہے، دیکھے تو دیکھتے رہے، مگر اس میں بیٹنگ لگانا، رقموں کو لے جا کر دوسری جگہ لگانا اور دوسروں سے رقم لے کر، یہاں تک کہ آپ افسوس کریں گے، شاید کو آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا، معلوم بھی ہوگا. آپ جب ذرا محلے کا سروے کر کے دیکھیں، معلوم کریں 10th پڑھنے والے بچے، 1st PUC 2nd PUC پڑھنے والے بچے اپنے گھروں سے ماں باپ کے حقوق سے یا ماں باپ کے معلوم نہ ہو کر بھی 50,000 روپے اس کھیل میں لگا رہے ہیں. آخر ان بچوں کو رقم دیتا کون ہے؟ یہ کہاں سے رقم مانگ کر لاتے ہیں؟ رقم دینے والا بھی ناجائز ہے، اس رقم کو جس جگہ لگا ہے وہ بھی ناجائز ہے، بالکل حرام ہو رہا ہے رمضان میں. ارے تھوڑا شرم تو کر لیتے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا تھا کہ جو اس مبارک مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہیں کر لیا وہ ہلاک و تباہ و برباد ہے. جبرائیل نے دعا کی, اللہ کے نبی نے آمین کہا, کہیں خدا نہ خاصہ ان بددعا میں تو شامل نہیں ہوتے ہم لوگ. اور اس ناجائز کھیل میں اپنا وقت, سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کھیل تو کھیل کھیلتی کا. اب اس کھیل میں موبائلوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے چیز میں کیا برباد ہو رہی ہے؟ نماز برباد ہو رہی ہے, نماز ضائع, نماز کو قضا کر رہے ہیں. دوسری چیز اس میں کیا وقت برباد ہو رہا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی, بدنگاہی اور بدنظری ہوتی ہے اس کے اندر. اب کرکٹ دیکھنے والا, اس میں کمنٹ دینے والے, ناچنے والے کم از کم زیادہ تر کرکٹ میں عورتیں ہی رہتی ہیں. اب بتائیں کہ جس جگہ عورت رہتی ہے وہ کمنٹس دیتی ہے, اس کے لباس کیسی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہم نے رمضان کا بھی قدر قیمت نہیں جانا, اس کے بعد ہم نے قرآن کے احکام کی بھی اہمیت کو گھٹا دیا. فَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. دونوں چیزوں کے احکام کے ہم نے غلط کام انجام دیا. آنکھوں کی بھی حفاظت نہیں رہی اور ادھر سے مال بھی برباد ہوا, وقت بھی برباد ہوا, نمازیں بھی گئے, رمضان کے روزے بھی گئے. اللہ اکبر, اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا. کیا اس دن کا انتظار کریں گے جس دن موت آئے گی؟ کیا اس دن کا انتظار کریں گے جس دن سور پھونکا جائے گا؟ کیا اس دن کا انتظار ہے کہ فرشتے آئیں گے تو فرشتے سے کہیں گے تھوڑی دیر رک جاؤ, میں عبادت کر کر توبہ کر کر آ جاتا ہوں؟ جس دن کا انتظار ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خدا نہ خواستہ جس دن ایسا ہوگا, اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, جس دن کہا جائے گا تو پڑھ اپنی کتاب کو پڑھ کر دکھا, پورے اعمال نامے تیرے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. وہاں اللہ کے پاس سوالات ہوں گے, اس سوال کے جواب دیے بغیر اپنے پیر نہیں ہٹ پائیں گے. اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا, اس مال کو تو کہاں خرچ کر, کہاں سے کمایا؟ میں نے تجھے جوانی دیا کہ تو اس جوانی کو کہاں گوایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. اس سوال کا جواب میں کیا دیں گے نوجوان؟ کہیں گے اللہ سے, اللہ تو نے جوانی دی تھی, میں اس جوانی کو سگریٹ پینے میں, بیڑی پینے میں, جوا کھیلنے میں, نشے کی عادت لگانے میں گزاری تھی. یہ جواب دیں گے اللہ کا نہیں. اسی جواب کے لیے, اسی چیز کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. کیا اللہ سے کہیں گے کہ یہی سوال کرے گا؟ اللہ پوچھے گا کس نے کتنے چکے مارے ہیں, کس نے کتنے سکس مارا ہے, کون سی ٹیم جیتی تھی, کون سی ٹیم کے ہاتھ میں کب آیا تھا, کون سے شہر ہارا تھا. اللہ اکبر, کیا یہی سوال ہوگا اللہ کے پاس؟ رمضان کا بھی قدر قیمت نہیں, نماز کا بھی اہتمام نہیں, آنکھوں کا بھی ذرا فکر نہیں رہا. جس نوجوانوں کو کہو کرکٹ مت دیکھو, ہم لوگ کرکٹ نہیں دیکھتے, خالی وہ کمنٹری آتا نہ ہو تو سنتے ہیں. اللہ کے بندے, کمنٹری دینے والی مرد ہوتی ہے یا عورت ہوتی ہے؟ زیادہ تر عورت ہی ہوتی ہے. عورت بتانے والی ایسے اپنی آواز کو بنا کر پیش کرتی ہے. بتاؤ کہ جب عورت اپنی آواز کو پیش کرے گی بناوٹی آواز کے ساتھ, وہ آواز کان میں جائے گی, اس کے ذریعے سے غلط خیالات, غلط وسوسے جب تک دیکھیں گے نہیں کھول کر, جب تک تسلی نہیں ہوتا ہے. اب شام کیا ہے؟ انڈیا جیتے گی, فلاں شہر جیتے گا, فلاں شہر کے جیتنے سے شہر کو فخر محسوس ہوگا. ارے اس دنیا کے اندر فخر محسوس کرنا ہے تو یہ کرکٹ کے ٹیم کے جیتنے سے نہیں, اسلام پر چلنے سے ہے. اب یہاں پر اسلام کو چلانے سے اس دین کے دنیا کی بقا ہے. یہ مت سمجھے کہ فلاں شہر کو فلاں ٹیم جیت جاتی ہے تو ہم لوگ کامیاب ہو گئے. ٹیم کے جیتنے سے نہیں, اسلام کی بقا سے ہے, اسلام پر چلنے کی وجہ سے ہے. جس کے اندر اسلام آ گیا وہ کامیاب ہوگا, جس کے اندر اسلام نہیں وہ ناکام ہو گیا. میں تو اس IPL کو یہ کہتا ہوں, آئی ایم ناٹ پریزنٹ آف اسلام, لائف آف اسلام. میں اس IPL کو یہی نام دیتا ہوں. میں اسلام کے لائف میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوا ہوں. میں IPL کو یہی نام دوں گا, مکمل طریقے سے اسلام میں داخل نہیں. قرآن یہی کہتا ہے ادخلوا بالسلام, اسلام میں مکمل طور پر بالسلم کافہ, اسلام مکمل طور پر داخل ہو جاتا. کہاں داخل ہوئے؟
اور اس سے بڑھ کر تو افسوس کی بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے، صحت تندرستی اچھا ہے، اچھے نوجوان ہٹے کٹے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں، کھلے عام پانی پیتے ہوئے، کھلے عام چائے پیتے ہوئے. ارے ہمیں تو پچھلے ہمارے بچپنوں میں ہم نے دیکھا کہ دکانوں کے ہوٹلوں کے باہر میں پردہ لگا ہوا تھا، پردے بھی اٹھ گئے، آنکھوں کا پردہ بھی اٹھ گیا، دکانوں کے پردے بھی اٹھ گئے، دل کے پردے بھی اٹھ گئے، نفاق بڑھ گیا، بدامانی بڑھ گئی، تمام چیزیں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی چھین دیا، جاؤ تمام چیزیں ختم. اب تو میرا ہی نہیں بننا چاہتا، میں تیرا کیوں بنوں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ تعالیٰ اندھا بنا کے پیش کرے گا، زندگی بند کر دے گا، بندہ پوچھے گا پرور دے گا مجھے اندھا کیوں بنایا؟ تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا، میں تجھے کیوں یاد کروں؟ کذالک الیوم تنسی، آج تجھے بھلاتا جائے گا. ذرا سوچ کر دیکھتے ہیں حالات کیسے آ رہے ہیں. ذرا فلسطین مسجد اقصیٰ کی طرف سے چھان کر دیکھیں، لوگوں کو، نمازیوں کو، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو ہاتھ پیر کو ٹیگ کے ذریعے سے باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جا رہا ہے. مسجد اقصیٰ کے اندر گولیاں چلائی جا رہی ہے، باوجود بھی لوگ مسجد کو جانا نہیں چھوڑتے. یہاں اتنی کھلی آزادی ہے ہمارے شہر کے اندر، کوئی آنا نہیں چاہتا. کیا اس ہمارے شہر کے اندر بھی اس طرح کی گولی بمباری ہونے کا انتظار ہے کیا؟ اگر اس کا انتظار ہے تو لاپرواہی سے پھر سکتے ہیں، اگر اس کا انتظار ہے تو خدا کا بھی ڈر نہ لائے، اگر اسی کا انتظار ہے تو بے پرواہ ہو کر پھر مسجد کو نہ آئے. اس کے بعد دیکھیں حالات کیا آنے والی ہے. حالات اس سے خطرناک حالات آنے والے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے. کیسے کیسے پلاننگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ. کتنے مسلمانوں کو آنے والے سالوں میں زندہ درگور کرنے کے لیے، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی لگانے کے لیے کیا کیا پلاننگیں چل رہی معلوم ہے. اب پھر بھی ابھی بھی خواب غفلت میں آرام سے رہیں گے. ابھی کیا ہے، ابھی کون سی عمر ہو گئی عبادت کرنے کی، ابھی ہے کر لیں گے، ابھی ہے نماز پڑھ لیں گے، ابھی کیا ہے نماز پڑھ لیں گے، ابھی کیوں داڑھی رکھنا ہے، بڈھے ہوئے تو رکھ لیں گے، ابھی کیوں نماز پڑھنا، ابھی عمر ہے نا، ابھی جوانی ہے، کما لیں گے، پورا جما لیں گے. بوڑھے ہو گئے تو جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے. بوڑھے ہونے تک کا کہاں انتظار کرتے ہیں، یہاں سے اٹھ کر باہر جانے تک کا انتظار نہیں ہے. یہاں سے اٹھ کر باہر جانے کی کوئی قید نہیں ہے، امید نہیں ہے. کیا کہاں جا کر بولے، کس کے پاس جا کر سر پٹھے مسلمان کیا جا رہا ہے، کس حال. اس لیے میں پہلے رمضان میں سب سے پہلے تفسیر میں نے پوچھا تھا، تھک تو نہیں گئے ہیں، واقعی تھک گئے. فجر، ظہر، عصر، مغرب میں تو پابندی سے آتے ہیں، جو بھی عشاء ہوئی تراویح میں تو پہلے 10 دن میں مسجد میں کچا کچ بھرے ہوئے تھے. اب پریشانی آ گئی، ارے صبح میں تو کام میں رہتے، کام کو چھوڑ کر بھی نماز کو آتے، رات میں تو بالکل فری ہے، اس میں بھی نہیں آ پاتے. خدا کے پاس جواب دینا پڑے گا، یاد رکھیں. خدا اس کا پوچھے گا، ضرور پوچھے گا خدا کے پاس. ہر چیز کا سوال خدا کے پاس ہوگا. کوئی بچ نہیں سکتا خدا کے سامنے، نہ میں بچ سکوں گا، نہ آپ بچ سکیں گے، نہ کوئی دنیا کا ہر بچہ کوئی بچ نہیں سکے گا. اللہ کے پاس ہر چیز کا سوال دینا ہوگا. IPL کھیل کر اپنے آپ کو، کھیلنے والوں کو دیکھ کر خود کے ایمان کی بربادی. ارے کھیلنا تو صرف کھیل لیتے، ہمارے حضرت فرماتے تھے IPL کرکٹ گھگوؤں کا کھیل ہے. ایک بال کے پیچھے 4 گھگو بھاگتے ہیں، صحیح ہے. بال جب گیند پھینکتا کوئی ہے، اس بال کے پیچھے پکڑنے کے لیے سارا کے پیچھے کھڑا ہوا بال پکڑنے والے سب بھاگتے ہیں. یہ دنیا ہے. جس طرح لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی طرح یہ کرکٹ بھی آج دنیا کا بن گیا ہے. اور اس کرکٹ پہ جب تک رقم نہیں لگتا ہے، کرکٹ میں کھیلنا مزہ نہیں آتا ہے لوگوں کو. ارے یہاں تک کہ میں دیکھا ہوں، نماز ختم ہوتی کہ موبائل اٹھائے اور چیک کیا کتنا ہوا ہے، رن کتنا ہوا ہے. ہوتا ہوا دیکھا اپنی آنکھوں سے، نماز میں بھی فکر. یہ حال ہو گئے امت مسلمہ. کہاں سے نمازوں میں سکون آئے گا، کہاں سے تلاوت میں سکون آئے گا، کہاں سے ذکر میں سکون آئے گا، کہاں سے برکت آئے گا، کہاں سے عافیت پائیں گے. اللہ حفاظت کرنا اس امت مسلمہ کے ہر نوجوانوں کی حفاظت کرنا ہے.
ان کے ایمان کی حفاظت فرمانا ہے. کیسے کیسے کہاں حالات ہیں دیکھیں. ایسی پلاننگ ہوتی ہے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ. آپ کبھی کسی غیروں کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس تنظیم کا, جا کر اٹھا کر دیکھیں. یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح مسلم نوجوان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساؤ. وہ اپنے جال میں آنا ہے, ان کو مرتد بنانا ہے, ان کو اپنے محبت کے لالچ میں پھنساؤ, پیسے کے لالچ میں پھنسا دو, پھر اس کے بعد ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دو. ان سے ان کی شادی کرنا مطلب نہیں ہے, ان کو مرتد بنانا مطلب تھا بس. پچھلے سالوں میں تقریباً 3 لاکھ سے زائد مسلم نوجوان لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں. اس کا اندازہ ہے. آج کھلے عام بالغ ہو گئی تو بھی برقع پہنا دے گا, بیچ نہ ہوئی ہے, بڑا ہو کے دیکھے. لڑکی بڑی ہونا اور بڑی ہونا ہے. کھلے عام گھماؤ, آرام سے گھما, کھلے عام گھومتے رہے. ایک دن جو شیطان کے جال میں پھنسیں گے, جب نارائتوں کے جال میں پھنسیں گے اور لڑکی اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل کر جائے گی تو اندازہ ہوگا جب پکڑ آئے گی. اب افسوس کر کچھ فائدہ نہیں ہوگا. خدا اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے میں پوری امت مسلمہ کے اگر میرے بس میں ہے, اللہ تعالیٰ میری باتوں کو جہاں تک پہنچے, میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ, تمام چیزوں سے باز آ جاؤ. یہ ٹھیک نہیں, یہ اچھا کام نہیں ہو رہا ہے. ہم اور آپ کو خدا کے پاس ہمارے ہر اعمال کا جواب دینا ہوگا. یہ تمام کھیلیں بند کرو, ان کو کھیلنے میں دیکھنے بھی بند کر دیا کرو. آج مسجدوں میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کو ہونا ہے, کل قیامت کے دن کسی کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوتا ہے تو صرف نوجوانوں کے لیے کہا گیا, وَشَاءَ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا. آج مسجدوں میں تعداد بڑوں کی ہے, نوجوانوں کی نہیں, جو ہمیشہ سال بھر سے پڑھتے آ رہے وہی آ رہے, اس کے علاوہ اور کوئی نصیب نہیں. افسوس ہوتا ہے دیکھ کر امت مسلمان. فلسطین دیکھیں, سیریا دیکھیں, ترکی میں دیکھیں, بس کیا ہو رہا ہے حالت. مسلمانوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے معلوم. اپنی ماں کے ساتھ میں بچے کو, چھوٹے بچے کو چھین کر لے کر جا رہا ہے. ماں کے سامنے اس بچے کو بندوق کی گولی سے مارا جا رہا ہے. کم از کم وہ دیکھ کر تو سبق حاصل کر لیتے. ارے اتنا دور کیوں ہے؟ ہمارا مسلم بھائی منڈیا کے اندر کیا ہوا, آپ نے غور کیا؟ کھلے عام قتل کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کیا ہوں. خدا نہ خواستہ وہ حال اگر آ گئے تو کیا ہوگا؟ اس سے بچنا ہے, خدا سے پناہ چاہے. ایسے کاموں سے نمازوں کی پابند بنے, ذکر کے پابند بنائے, قرآن کی تلاوت کی پابند بنائے, اپنے بچوں کو دین کا داعی بنائے, تربیت اچھے کرے, اچھے سے اچھے تربیت بنائے اپنے بچوں کو. یہ تربیت کی نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا اثر ہوتا ہے تربیت پر. ماں ڈھنگ سے صحیح تربیت کر لیتی تو یہ بچے آج کھلے عام آوارہ پن کے گھومتے نہیں. ایک بیان میں اسے یہ کہا گیا تھا کہ بچے کے بگڑنے کا سبب بھی ماں ہے, بچے کا بگڑنے بننے کا سبب بھی ماں ہے. اس بیان میں ایک پڑھی لکھی عورت بھی بیٹھی تھی. کہا حضرت میں اس بات کو قبول نہیں کرتی ہوں کہ بچہ بگڑنے کا سبب بھی ماں ہے, بننے کا سبب بھی ماں ہے, اور ایسے ہو سکتا ہے. میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے, بغیر شوہر کے تو بچہ ہوتا نہیں, اور ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ٹھہرا ہے وہ باپ کا ہے. اسی نطفے سے تو بچہ پیدا ہوا ہے. تو اخلاق, عادت, صفات پورے بچے باپ کی ہونا چاہیے نا. تو ماں کا اس میں کیا قصور ہے؟ سوال تو ٹھیک ہے. پیٹ میں شوہر نہیں ہے, باپ کا نطفہ ٹھہرتا ہے, تو بچہ کا بگڑنا بننا وہ باپ کے اثر پر ہوتا ہے. بڑی سوچ سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈالی تھی. فرماتے ہیں وہ عورت سوال کرنے کے لیے آئی. اس کا جواب یہ رہا, اگر شوہر ایک دودھ کی پیکٹ لا کر دیا تو بیوی کے پاس اس دودھ کی پیکٹ کو سنبھال کر رکھنا, فریج میں رکھنا, اور وہ بھی فریزر میں رکھنا.
کہ کب ضرورت پڑے گی دودھ کو نکالیں گے، میٹھا بنا لیں گے، چائے وائے بنا لیں گے۔ اب بتائیں کہ وہ دودھ فریزر میں تو کب تک صحیح سلامت رہے گا؟ جب تک یہ فریج چلتا رہے گا۔ جب فریج خراب ہوا، اس کی دیکھ بھال نہیں ہوئی تو دودھ بھی خراب ہو گیا، بنانے کے کھانے کے قابل نہیں رہا۔ گویا کہ دودھ شوہر نے تجھے امانتاً دیا ہے، اب بگڑنے کا سبب کون بنا؟ فریج بنا، کرنٹ گیا، دودھ کی حفاظت نہیں ہوئی تو دودھ خراب ہوا۔ ایسے ہی شوہر نے تیرے پیٹ میں نطفہ بطور امانت کا ڈالا ہے، بچہ کا بننا اور بگڑنا تیرا ہے۔ تو صحیح سالم رہی تو بچہ صحیح سلامت رہا، اگر تو بگڑی تو بچہ بھی بگڑا۔ تو نمازوں کی پابند رہی، بننے والا بچہ بھی نمازوں کا پابند بنتا ہے۔ اگر تو داعی بنی تو بچہ بھی داعی بنتا ہے۔ اگر تو قرآن پڑھنے والی بنتی بچے کے رحم میں مادر میں ہوتے ہوئے تو بچہ بھی وہی بن کر رہتا ہے۔ تم حمل میں رہتے ہوئے نمازوں کی پابند نہیں، قرآن کی پابند نہیں، تلاوت کی پابند نہیں، موبائلوں کو دیکھتے ہوئے، غلط چیزوں کو دیکھتے ہوئے بگڑنے کا اسباب پیدا کرتے، بچہ بھی بگڑا۔ بچے کو بننا اور بگڑنا ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ خدا ایسی تربیت ہوتی ہے جیسی تربیت ہم نے سنا۔ اللہ کے واسطے ان ابیوں کو دیکھنے کے چکر میں نوجوان باز آ جاتے تو پورے امت مسلم آج سدھر جاتی۔ اللہ حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی۔ اگر تفسیر سے پہلے یہ بات کان میں آئی تو لہٰذا بتانا بڑا ہی مناسب سمجھا تھا، حالانکہ تفسیر ہے ابھی شروع نہیں ہوئی تفسیر۔ اب دیکھیں کہ آج جو تفسیر میں لے کر بیٹھا ہوں سورہ کہف، اس کے اندر اصحاب کہف ایسے نوجوانوں کا واقعہ ہے اس کے اندر جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر غار میں جا کر چھپ گئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ابھی پچھلے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا، حضرت یوسف نے بھی گناہوں سے بچ کر وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر اصحاب کہف سورہ کہف میں بھی چند ایسے نوجوانوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم اور فضل و کرم فرمایا کہ وہ نوجوان بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے ان کی حفاظت کی ہے۔ آئیے سورہ کہف کے کچھ فضائل